الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہوا آج کے مقدس دن جمعۃ المبارک میں ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے رب تعالیٰ جو کچھ کہا جائے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے، جو امتیں گزر چکی، ان کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا، اسی طرح تمہارے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے،
تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا، روزہ ہوگا غیبت نہیں کرے گا، روزہ ہوگا چغلی نہیں کھائے گا، روزہ ہوگا گالی نہیں دے گا، روزہ ہوگا تو یہ کوئی برا عمل نہیں کرے گا۔ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں وہ کام کروں جس سے اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوں، جس سے اللہ رب العزت مجھ سے خوش ہوں۔ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا کہ جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہوں۔ تو یہی اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کے دل کے اندر آ جائے۔ تو یہ رمضان المبارک سے پہلے کا مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے اندر ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینہ کے اندر حضور نے کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں تو وہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، جس کے مہینہ میں حضور نے کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں، کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور نے رمضان سے قبل 3-4 دن قبل منع بھی کیا ہے کہ رمضان سے 3 یا 4 دن قبل روزہ بھی نہیں رکھنا۔ اس سے پہلے شعبان کے مہینہ میں کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں۔ جتنے روزے رمضان کے علاوہ اس شعبان کے مہینہ میں حضور نے رکھے، باقی کسی مہینہ کے اندر روزے نہیں رکھے ہیں۔ تو یہ مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی ہیں، فرمایا شعبان و شہری، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے اس کا کتنا مقام، کتنا مرتبہ ہوگا، اس کی کتنی زیادہ عظمت ہوگی، وہ کتنا زیادہ وہ مقام و مرتبہ رکھنے والی چیز ہوگی۔ آپ جس بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں، جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی اللہ نے اسے بہت زیادہ نوازا، اللہ نے اسے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اللہ نے اسے بہت زیادہ بلندی عطا فرمائی ہے۔ تو اس مہینہ کی نسبت میرے اور آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ فرمائی ہیں، اور فرمایا شعبان شہری، یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے، آپ کا یہ معمول تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ رجب کے مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر ہماری زندگی کے اندر برکتیں عطا فرما، اور رمضان المبارک تک ہم کو پہنچا،
تاکہ رمضان المبارک کے جو فضائل ہیں، رمضان المبارک کے اندر جو آپ کے انوارات نازل ہوتے ہیں، رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، ان کو میں حاصل کر سکوں، ان کو میں حاصل کر سکوں۔ رمضان کے اندر میں کثرت کے ساتھ آپ کی عبادت کر سکوں، روزہ رکھوں، تراویح ادا کروں۔ تو یہ حضور کی سنت بھی ہے کہ اپنی عمر کی درازی کے لیے انسان دعا بھی کر سکتا ہے۔ نیت یہ ہو کہ مجھے زیادہ عمر ملے تاکہ میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، اللہ کی زیادہ سے زیادہ بندگی کروں، روزہ رکھوں، قرآن کی تلاوت کروں، صدقہ خیرات کروں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کر لوں، میرے نامہ اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں۔ اس نیت سے انسان دعا بھی کر سکتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ کی نیت یہی تھی کہ یہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ، اس کے بعد رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، ان مہینوں کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائیں اور اسی طرح رمضان تک مجھے پہنچائیں تاکہ رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ میں حاصل کر سکوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اس مہینہ کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھیں تاکہ ہماری روٹین بن جائے، ہماری عادت بن جائے۔ رمضان کا مہینہ جب آئے ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو روزہ رکھنے کے اندر اور تراویح پڑھنے کے اندر، بھوک کو ہم برداشت کرنے والے ہوں، پیاس کو ہم پہلے سے ہی ہماری مشق ہو برداشت کرنے والے ہوں۔ تو جب اس مہینہ کے اندر ہم کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو ہماری ابھی سے عادت بن چکی ہوگی، ابھی سے ہماری مشق ہوئی ہوگی۔ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جس طرح انسان کوئی امتحان دیتا ہے، اس سے پہلے وہ اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے مشق کرتا ہے، جب امتحان آتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، پھر اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ جو بھی سوال آئے گا یہ کیا کرے گا، آسانی کے ساتھ اس کو حل کر لے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے طریقہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینہ میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اسی طرح ہم بھی شعبان کے مہینہ میں کثرت کے ساتھ روزے رکھیں تاکہ ابھی سے ہماری ایک روٹین بن جائے، ابھی سے ہماری عادت بن جائے۔ رمضان کا مقدس مہینہ آئے تو ہم سے ایک روزہ بھی رمضان کا نہ چھوٹنے پائے، سارے کے سارے روزے ہم آسانی کے ساتھ رکھ لیں۔ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے رمضان المبارک کا، کہ اس مہینہ کے اندر سنت عبادت کا ثواب فرائض کے درجے میں اور ایک فرائض کا ثواب 70 کے برابر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس مہینہ کے لیے ہم اپنی عمر کی درازی کے لیے دعا فرمایا کریں کہ اللہ تو ہمیں اس مہینہ کے اندر اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہمیں ہماری عمر کے اندر برکت عطا فرما، کہ جس طرح ہمارے نبی دعا فرمایا کرتے تھے تاکہ میں رمضان کا مہینہ پاؤں اور رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، رمضان المبارک کی جو فضیلتیں ہیں، ان کو میں حاصل کر سکوں، ان برکتوں کو میں پا سکوں۔ تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کہ انسان اپنی عمر کی درازی کے لیے کیا کرے، دعا کرے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ، اس مہینہ کے اندر ہم کثرت کے ساتھ
رب تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، خود بھی اپنے گھروں میں جا کر اپنی عورتوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس مہینہ کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ اپنی ماں کو جا کر بتائیں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو جا کر بتائیں کہ اس مہینہ کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، اس مہینہ کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کے اندر کس طرح رب تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس مہینہ کے اندر ایک رات ایسی ہے، نصف شعبان کی رات جسے شب قدر کہتے ہیں، یہ بڑی فضیلتوں والی رات ہے، بڑے مقام و مرتبہ والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت ہر ایک انسان کی زندگی کے بارے میں وہ فیصلے فرماتے ہیں۔ انسان کی تقدیر پہلے لکھی جا چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم فرمایا کہ لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے تقدیر کے بارے میں فرمایا تقدیر کو لکھو۔ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ انسان دنیا کے اندر آیا نہیں، پیدا نہیں ہوا، اس کی تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے کہ اس انسان نے کتنی عمر پانی ہے، یہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، یہ کہاں اپنی زندگی گزارے گا، اپنا بچپنا کہاں گزارے گا، جوانی کہاں گزارے گا، بڑھاپا کہاں گزارے گا، یہ اللہ کی اطاعت کے اندر زندگی گزارے گا، اللہ کی نافرمانی کے اندر زندگی گزارے گا، اس کے اوپر کتنی خوشی آئے گی، کتنا اس کے اوپر غم آئے گا، کتنا یہ خوشحال ہوگا، کتنا اس کے اوپر فخر و فاقہ آئے گا، یہ ہر ایک انسان کی زندگی کی تقدیر اس کے پیدا ہونے سے پہلے رب تعالیٰ نے حکم فرمایا، یہ لکھی جا چکی ہے۔ لیکن شعبان کی نصف تاریخ کو، نصف جو رات ہوتی ہیں جسے 15ویں شعبان کہتے ہیں، ہر سال اللہ رب العزت جس فرشتے کی جو ڈیوٹی ہے اس کو ہر انسان کے بارے میں اللہ رب العزت بتلاتے ہیں کہ اس کے اوپر تو نے اتنا رزق اس کو دینا ہے، اس کے اوپر اتنا فقر و فاقہ آئے گا، اس کے اوپر یہ اتنی خوشیاں آئیں گی، اتنی پریشانیاں آئیں گی، یہ شخص اس مہینہ کے اندر فوت ہوگا، اس دن کو فوت ہوگا، یہ فلاں جگہ جائے گا، فلاں جگہ یہ نہیں جائے گا۔ تو یہ جتنا بھی انسان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اس مہینہ کی 15 تاریخ سے لے کر آئندہ آنے والے سال کی 15 تاریخ تک، یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت فرشتوں سے یہ حکم فرماتے ہیں۔ تو یہ فرشتے پھر اسی طرح رب تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے یہ نصف شعبان کا جو دن ہے، رات ہیں، اس کو ہم غفلت کے اندر نہ گزار دے۔ اس رات کے اندر میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کی صبح کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے روزہ کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرمایا کہ 1 سال کے صغیرہ گناہ اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے رات کو قیام کریں اور پھر صبح کو روزہ رکھیں، جو اس رات کی فضیلت ہے اس کو ہم حاصل کر لیں۔ اور اس رات کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت اتنے زیادہ لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب، یہ عرب کے اندر بہت بڑا قبیلہ تھا اور ایک بندے کے پاس ہزاروں بکریاں ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے جسموں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کی بقدر اللہ رب العزت انسانوں کو جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ تو ایک بکری کے جسم کے اوپر جو بال ہیں انسان گر نہیں سکتا، کروڑوں بال ہوں گے۔ تو ایک بندے کے پاس ہزاروں بکریاں ہوا کرتی تھی۔ قبیلہ بنو کلب یہ عرب کے اندر بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا ہی امیر
یہ قبیلہ ہوا کرتا تھا، تو ایک ایک بندے کے پاس ہزاروں بکریاں، تو ایک بکری کے جسم کے بال انسان گر نہیں سکتا، ہزاروں بکریوں کے جسموں کے اوپر کتنے بال ہوں گے، اور پھر پتہ نہیں کتنی بکریاں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اتنے لوگوں کی بخشش اللہ رب العزت اس رات کے اندر کرتے ہیں کہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اس رات کو غفلت سے نہ گزارا جائے۔ اور پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیں، اس رات کے اندر ہم مسجد میں آتے ہیں، ٹولیاں بنا لیتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس رات کے اندر ہم اللہ کی عبادت کریں۔ یہ حدیث کے اندر نہیں آیا ہے کہ مسجد کے اندر ہم نے کیا کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ گھر کے اندر بھی ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، یہ نفلی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آ کے آپ نے کیا کیا ہو، قیام کیا ہو، آپ نے رکوع کیا ہو، تلاوت کی ہو۔ صرف عبادت کے بارے میں آیا ہے، قیام کے بارے میں آیا ہے۔ تو گھر کے اندر بھی ہم کر سکتے ہیں۔ مسجد میں ہم آتے ہیں، ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے رہتے ہیں، 2:30 بجے تک بیٹھے رہیں گے، اور اس کے بعد گھروں کو چلے جائیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، اور صبح کی نماز بھی ہم ادا نہیں کرتے ہیں۔ فجر کی نماز یہ فرض ہیں، اور یہ عبادت جو رات کو ہم کر رہے ہیں، اس رات کو یہ کیا ہے، نفل ہیں۔ تو اب نفل کو ہم اتنا زیادہ درجہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، ایسے لوگ بھی آتے ہیں اس رات کو کہ جو صرف 8 دنوں کے بعد جمعہ کے دن آتے ہیں، وہ بھی اس رات کو آتے ہیں مسجد کے اندر۔ لیکن جو صبح فجر کی نماز ہے، یہ بھائیوں ہمارے اوپر فرض ہیں، اس کو ہم اتنی زیادہ ترجیح نہیں دیتے ہیں، اس کی ہمیں اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ فجر کی نماز میرے اوپر یہ کیا ہے، فرض ہے، فرض عین ہے، کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ہم بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کی عبادت بھی کریں، قیام بھی کریں، لیکن فجر کی نماز بھی ہم کیا کریں، ادا کریں، روزہ بھی ہم کیا کریں، رکھیں۔ اور پھر جب مسجد میں ہم آگے تو اپنا وقت ہم قیمتی بنائیں، ہم ٹولیاں بنا کر بیٹھ نہ جائیں، باتیں نہ کریں، آئیں گے بیٹھ جائیں گے اور پھر غیبتیں شروع کر دیں گے، قصے کہانیاں شروع کر دیں گے، کارگزاریاں شروع کر دیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الٹا اس بارے میں اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے کہ میرے گھر کے اندر آ کر تو کیا کر رہا تھا، تو قصے کہانیاں اور لوگوں کی غیبتیں کر رہا تھا۔ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اس رات کے اندر اللہ نے ہمیں اپنے گھر کے اندر بلا لیا ہے، پھر ہمیں چاہیے ہم نوافل ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں، اور جتنا ذکر اذکار کر سکتے ہیں اس رات کے اندر ہم کریں۔ اور اس رات کے اندر کوئی عبادت وہ خاص نہیں ہے کہ ہم نے یہ والی عبادت کرنی ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صلاۃ و تسبیح جو ہیں اس کو خاص کر لیتے ہیں اس رات کے ساتھ کہ اس رات کے اندر ہم نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی جگہ بھی۔ جو آپ کی طبیعت چاہتی ہیں، جتنا آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، آسانی ہے، آپ کیا کریں، عبادت کریں۔ نوافل پڑھ رہے ہیں، تھک گئے ہیں، تو آپ کیا کریں، تھوڑا بیٹھ جائیں، تسبیحات کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں۔ اگر آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں، آپ پھر نوافل پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ساری رات ہی کیا کریں، عبادت کریں۔ اگر اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، تو کریں، بہت افضل ہیں۔ لیکن اخلاص کے ساتھ ہم نے 2 نفل بھی پڑھ لیے، 4 نفل بھی پڑھ لیے، اس کے اندر اخلاص ہے، وزن ہے، تو ساری رات عبادت کرنے سے یہ 2 نفل بھی کیا ہیں، افضل ہیں۔ اگر ہم دکھلاوے سے پڑھتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اخلاص نہیں ہے، تو یہ ساری رات عبادت کرنا رائے گاہ جائے گا۔ تو اس رات کو ہم کیا کریں، کثرت کے ساتھ
قیام کریں، اللہ کی عبادت کریں، صبح کو ہم کیا کریں، روزہ رکھیں۔ اس رات کے اندر بہت سارے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتے ہیں، اور چند لوگوں کی بخشش اس رات کے اندر بھی اللہ رب العزت نہیں فرماتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا ایک شخص وہ کیا ہے، مشرک ہیں، کہ جس کی عبادت اس رات کے اندر اللہ رب العزت نہیں فرماتے ہیں۔ مشرک جو اللہ کی ذات و صفات کے اندر اللہ کی مخلوق کو کیا کرے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کسی کے اندر وہ کیا کرے، مانے کوئی انسان تو یہ اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا رہا، تو ایسے شخص کی مغفرت بخشش بھی اس رات کے اندر نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح مشاہن، جو شخص کینہ اور بغض رکھنے والا ہے، اس شخص کی بخشش بھی اس رات کے اندر اللہ رب العزت نہیں کریں گے۔ اور قطع تعلقی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا شخص، آپس میں ناراضیاں پالنے والا، ایسے شخص کی بخشش بھی اس رات کے اندر نہیں ہوگی۔ والدین کا نافرمان، ایسا شخص بھی اس رات کے اندر بخشا نہیں جائے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ کتنے اپنے والدینوں کے ساتھ ناراض ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ ناراض ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے والدین کو راضی کر لیں، اپنی والدہ کو راضی کر لیں۔ اور اسی طرح شرابی شخص جو شراب پینے والا ہے، اگر یہ توبہ نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کی بخشش بھی اس رات کے اندر نہیں ہوگی۔ یہ چند اشخاص ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث کے اندر حضور نے فرمایا اس رات کے اندر اللہ ہر ایک کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن چند شخص ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اس رات کے اندر بھی اللہ رب العزت نہیں فرماتے ہیں۔ اگر یہ صدق کے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کی بخشش کر دیں گے، اگر توبہ نہیں کرے گا تو اللہ اس کو معاف کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ابھی 4 یا 5 دن باقی ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ہمارے اندر برائی پائی جا رہی ہے، کوئی بھی گناہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، کسی کے اندر بھی ہم کیا ہیں، مبتلا ہیں، تو ہم صدق کے دل سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ ضرور ہماری بخشش کر دیں گے۔ تو بھائیو، یہ چند ایسے گناہ ہیں جو کیا ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، بغیر توبہ کے اللہ معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ آج سے ساری عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے تھے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ کسی اور کے سامنے بھی ہم اپنی پیشانی جھکا رہے تھے، تو آج سے یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد میں صرف اور صرف اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤں گا، اللہ ہی کو اپنا داتا مانوں گا، اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا مانوں گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی صحت اور بیماری کا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور روزی دینے والا نہیں ہے، اللہ ہی ساری چیزوں کے کیا ہیں، مالک ہیں۔ پوری کائنات جو ہے اس کا قبضہ کنٹرول اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم کسی نبی کو، کسی صحابی کو، کسی ولی کو اللہ کی جو صفات ہیں وہ اس کے اندر ہم کسی کے اندر بھی ہم وہ مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور یاد رکھیں مشرک انسان کی بخشش کبھی نہیں ہوگی جب تک کہ یہ اس شرک سے توبہ نہیں کرے گا۔ والدین کا نافرمان ہے، آج ہی کیا کرے، اپنے والدین سے معافی مانگے، ان کو راضی کرے۔ اگر والدین فوت ہو گئے توبہ استغفار کرے، ان کے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اللہ معاف کریں گے۔ اگر شراب خور ہیں، شراب پی رہا ہے، تو آج سے توبہ کرے کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ اگر کیا کر رہا ہے، کسی کا بغض اور کینہ اس کے دل کے اندر ہے، تو اس کو بھی کیا کرے، نکال دے، کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہم
دوسروں کا کینہ اور دوسروں کا بغض اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوتی، ویسے ہی بے جا اس کے ساتھ دشمنی پال لیتے ہیں، اس کے پیچھے باتیں شروع کر دیتے ہیں، غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا ہم ایک ذرا برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا بھی نقصان نہ کریں۔ تو اس مہینہ کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، ساری بات کا خلاصہ اس مہینہ کے اندر حضور نے کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں۔ رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ ہے تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، جس مہینہ کے اندر حضور نے کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں اور کثرت کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے خود بھی ہم روزوں کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں جا کر عورتوں کو بھی بتائیں، تاکہ ابھی سے ہماری روزہ رکھنا شروع کریں، ابھی سے ہماری روٹین بن جائے، عادت بن جائے، ابھی سے ہماری مشق ہوگی، جب رمضان کا مہینہ آئے گا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، روزہ ہم آسانی کے ساتھ رکھ لیں گے، بھوک کو بھی ہم برداشت کر لیں گے، اور اسی طرح پیاس بھی ہم کیا کر لیں گے، برداشت کر لیں گے۔ تو ابھی سے ہم اپنی ایک روٹین بنا لیں، ایک عادت بنا لیں، اگر پے در پے نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایک دن چھوڑ کر 2 دن چھوڑ کر ہم کیا کریں، روزہ رکھیں، تاکہ حضور کی سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے اور ہماری روٹین اور عادت بھی بن جائے، ہماری مشق بھی ہو جائے۔ جو رمضان کا مہینہ آگے برکتوں والا آنے والا ہے، اس مہینہ کے لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں، ابھی سے ہم اپنے آپ کو کیا کریں، تیار کر لیں۔ دعا ہے جو کچھ کہا اللہ ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔